بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم بیٹھ جاتے ہمارے یہاں کھڑا ہوئے تو بیٹھ جاتے اب تھوڑا سا وقت ہے انشاءاللہ دعا کا وقت ہے اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر کر جتنا حضور دل کے ساتھ دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں عزیزوں، 3 دن سے آپ حضرات یہاں جمع ہیں اور 3 دن سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ہر ایک کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دیندار بن کر زندگی گزارے، کیونکہ انسان کے جو سب سے پہلا کل قیامت کے دن اور قبر میں سوال ہوگا وہ اس کے دین کے بارے میں ہوگا۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، دین زندگیوں میں آتا ہے وہ محنت سے آتا ہے، اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے۔ اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ جب ایمان بنے گا تو زندگی میں دین آئے گا، اور ایمان کمزور ہوگا تو دین زندگی سے نکلتا چلے جائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ و منوالو نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکلی ہوئی ہے، آج ہم اپنے ایمان کے طرف سے بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی، اور یہ اس لیے بتلائی تاکہ ہم جہاں ہو جس حالت میں بھی ہو اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہو، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہو۔ یہ قدر بتلائی ہے کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے ہاں میری اور آپ کی قدر ہے ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ اور قیمت یہ بتلائی ہے کہ جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کی دوسری بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ جل شانہ و منوالو نے یہ ہمیں جو دعوت و تبلیغ والا کام دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے ہی کے لیے دیا ہے۔ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی عظمت کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ آج جو عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے اور آج جو عملوں میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں ہم، وہ اسی لیے کہ ہمارے اندر کی یقینی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے بے اعتبار اعمال کے، وہ تو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے۔ جیسی اس کے اندر کی طاقت ہوتی ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال ویسے ہی ہوں گے، اور جیسے اعمال ہوں گے ویسے خدا کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کر دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے۔ آج کل جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پر کبھی دنیا بنی ہے نہ بگڑی ہے۔ حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے اور اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے، اور اعمال صحیح ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ اندر کے یقین کی وجہ سے۔
یہ اجتماعات کا ہونا، یہ 4 مہینے میں جانا، یہ اسی لیے تاکہ ہمارے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جناتوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا اتنی عبادت نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ عبادت تو ہر وہ عمل عبادت بن جاتا ہے جو عمل ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم بیت الخلا میں جا رہے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق جا رہے ہیں، دعا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، الٹے پیر سے داخل ہوئے، سیدھے پیر سے نکلے، دعا پڑھتے ہوئے نکلے، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے پاس جانا کہ یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر بھی اجر ہے، یہ بھی دین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش غلط طریقے پر استعمال کرتا، یعنی زنا کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہ جب صحیح غلط طریقے پر زنا خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو پھر صحیح طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو جو چیز ہماری نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ دین ہوگی، اور جو چیز نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی، پھر چاہے وہ کیسے ہی بڑے سے بڑا عمل ہو، بڑے سے بڑی عبادت ہو، اگر وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ پھر عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کیا مطلب؟ یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ کہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس طریقے پر میں نے کہا ہے بتلایا ہے اس طریقے پر نہیں پڑھی۔ تو جس نماز کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کے طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ظاہر برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ظاہر برباد کرے۔ تو جو نماز ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کے طرف سے دروازہ کھلوانے کے لیے آئی تھی، وہی نماز ہمارے لیے بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نمازوں کو خراب کیا ہوا ہے، اور نماز کیوں خراب ہے؟ کیونکہ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ یہی دعوت 3 دن سے چل رہی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بناوے، آدمی اپنی قبر کو بناوے، آدمی اپنی آخرت کو بناوے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہی بنانے کا وقت ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے۔ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہی آخرت کو بنانے کے لیے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں بھائی، موت سے پہلے بننے کا وقت ہے۔ جب موت آ جائے گی تو یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر پچھتاوے گا، اور پچھتانے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو بات سنی ہے، اس لیے وہ اس عمل کے نیت کے ساتھ اور اس ارادہ کریں اس بات کا کہ انشاءاللہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اللہ اس کو معاف فرماوے۔ آگے جتنی زندگی باقی ہے اللہ کے حکموں پر، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلائیں گے۔ یہ نیت اور ارادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ آج کل ہم دعاؤں سے بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل دعاؤں کی طرف ہماری طبیعت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی دعا جو فرض نمازوں کے بعد ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نئی دعا کے لیے کم از کم 15-20 منٹ الگ سے نکالنے چاہیے جس میں اللہ اور اس کا بندہ ہو، اور خالص اسی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ دعا کی جائے۔ اللہ جب کوئی آدمی خلوص دل کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ اپنے گناہ گار بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ رد کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو دعوت والا بھی بناویں اور اپنے آپ کو دعا والا بھی بناویں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑا سا وقت باقی ہے، انشاءاللہ دعا کا وقت ہے۔ جو مجمع ادھر ادھر پھر رہا ہے اسے درخواست ہے پنڈال میں آ کر بیٹھ جاوے تاکہ اجتماعی کے ساتھ دعا ہو، اور اس سے پہلے کچھ اعلان ہوئے اس کو بھی سن لیا جائے۔